حاصل بائی عمیر احمد پارٹ 4۔ میری سمجھ میں نہیں آتا حدید کہ تمہارے پاس اپنے ماں باپ کے علاوہ اور کوئی ٹاپک کیوں نہیں ہے؟ تم ہمیشہ انہی کے قصے لے کر بیٹھے رہتے ہو۔ کیا تم مجھ سے اور بات نہیں کر سکتے؟ بلیو می۔ حدید نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر بیزاری نمایاں تھی۔ ٹینا، وہ میرے پیرنٹس ہیں، مجھے ان سے محبت ہے۔ تمہاری زبان پر ہر وقت بس ایک ہی جملہ ہوتا ہے، وہ میرے پیرنٹس ہیں، مجھے ان سے محبت ہے۔ تمہیں ان کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں ہے؟ ٹینا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ حدید کو اس کے بدلے ہوئے لہجے پر حیرانی ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، تمہیں مجھ سے محبت کا جھانسا نہیں دینا چاہیے تھا۔ تمہارے لیے تمہارے پیرنٹس کی محبت ہی کافی ہے، تمہیں تو کسی دوسری محبت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمہیں کیا ہوا ہے ٹینا؟ اتنے سالوں سے ہم دونوں مل رہے ہیں، اتنے سالوں میں تمہارے پاس اپنے ماں باپ کے قصے کے علاوہ کون سا ٹاپک تھا؟ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ تمہارا خیال ہے دنیا میں ہر کوئی خوش ہے؟ اگر کسی پر قیامتیں ٹوٹتی ہیں تو وہ صرف تم ہو۔ ٹینا کی تلخی آج عروج پر پہنچی ہوئی تھی اور وہ چپ چاپ اسے دیکھا جا رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی وجہ سے پریشان ہوگی، ورنہ ٹینا ایسی تو نہیں تھی۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ بہت دیر تک اسے جلی کٹی سنانے کے بعد شاید ٹینا کو اس کی خاموشی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری حدید، مجھے غصہ آ گیا تھا، اس نے بالآخر اس سے کہا تھا۔ وہ حدید نے خوش دلی سے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر ایک دوسرے سے بات کرنے لگے تھے۔ میں اے لیولز مکمل کرنے کے بعد واپس آ جاؤں گا، باقی تعلیم یہی مکمل کروں گا۔ ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے اس نے ٹینا سے کہا تھا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ نہیں، میرا دماغ خراب نہیں ہوا۔ شاید میرے یہاں رہنے کی وجہ وہ دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ میں ان دونوں کو اس طرح ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ اور تمہارا کیریئر، تم نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ٹینا ایک بار پھر تلخ ہو گئی تھی۔ میں اپنا MCS یہاں بھی کر سکتا ہوں۔ تم جانتے ہو پاکستان کی ڈگری کی کیا ویلیو ہے؟ جانتا ہوں، مگر بعض چیزیں ڈگری سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ میں اپنے پیرنٹس کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ بالکل قطعی تھا۔ ٹینا عجیب سے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی اور پھر اس نے کچھ اور نہیں کہا تھا۔ 3 دن کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ اسے اے لیولز کے امتحان میں بہت کم عرصہ رہ گیا تھا اور وہ بلال علی کو بتا گیا تھا کہ اے لیولز کے بعد وہ پاکستان آ جائے گا۔ بلال علی نے فی الحال اس سے کوئی بحث نہیں کی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ جب وہ اے لیولز کرے گا تو پھر اس سے بات کریں گے۔ اے لیولز کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنا سامان پیک کر کے ہاسٹل چھوڑنے کی تیاریوں میں مصروف تھا جب پاکستان سے زرشی کا فون آیا تھا۔ اس نے اس کی سیٹ بک کروا کر اسے فوراً واپس آنے کے لیے کہا تھا۔ حدیث اس کے لہجے سے کھٹکا۔ اس کے اصرار پر بھی زرشی نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تم پاکستان آ جاؤ، پھر تم سے بات ہوگی۔ وہ ایک ہی جملہ کہہ رہی تھیں، ممی پاپا تو ٹھیک ہیں؟ اس کے دل میں اچانک ایک خدشہ ابھرا تھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہیں، بس تم اگلی فلائٹ سے پاکستان آ جاؤ۔ زرشی نے فون بند کر دیا تھا۔ حدید نے اسی وقت بلال علی کے نمبر پر کال کی، مگر موبائل آف تھا۔ پھر اس نے وقفے سے انہیں کئی بار کالز کی، ہر بار موبائل آف ملا تھا۔ اس کے اضطراب میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے زرشی کو کال کی تھی، تمہارے پاپا کی طبیعت خراب ہے، وہ ہسپتال میں ہے، اس لیے موبائل آف ہے۔ زرشی نے اسے اصرار پر بتایا تھا، پاپا کو کیا ہوا ہے؟ بلڈ پریشر کی وجہ سے ڈاکٹر نے ایڈمٹ کیا ہے، تم فوراً آ جاؤ۔ انہوں نے ایک بار پھر فون بند کر دیا تھا۔ جس وقت وہ لاہور ایئرپورٹ پر اترا، اس وقت وہ بے حد دباؤ میں تھا۔ اس کی چھٹی حص اسے کسی بات کی خبر دے رہی تھی۔ زرشی نے اسے ایئرپورٹ پر ریسیو کیا تھا اور گاڑی میں اس کے سارے خدشات اس وقت صحیح ثابت ہو گئے تھے۔ تمہارے پاپا پر فیکٹری سے نکلتے ہوئے کسی نے فائر کی ہے، انہیں سینے میں 2 گولیاں لگی ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹرز ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں ہیں۔ زرشی نے گاڑی میں اسے بتانا شروع کیا تھا۔ وہ بہت دیر تک کچھ کہے بغیر اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا رہا۔ یہ سب آپ نے کیا ہے نا ممی؟ بہت دیر بعد اس نے زرشی سے کہا تھا۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ زرشی اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ چند لمحوں بعد بھوری ہوئی آواز میں اس نے کہنا شروع کیا تھا، حدید، میں نہیں جانتی تھی کہ تم میرے بارے میں اس طرح سوچو گے جیسے باقی سوچ رہے ہیں۔ میں بلال علی کی طرح ظالم اور خود غرض نہیں ہوں۔ تمہارے باپ نے 3 ماہ پہلے مجھے بتائے بغیر دوسری شادی کر لی اور اب وہ عورت اور اس کی فیملی مجھے برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے FIR میں اس فائرنگ کے لیے مجھے ذمہ دار قرار دیا ہے۔ تمہاری دونوں پھوپھیوں اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ وہ سب لوگ مجھے ہر چیز سے محروم کر دینا چاہتے ہیں، وہ مجھے بھکاری بنا دینا چاہتے ہیں۔ زرشی اب زاروں قطار رو رہی تھی۔ تم میرا واحد سہارا ہو،
میرا خیال تھا تم مجھے سپورٹ کرو گے، مگر تم بھی وہی سب کہہ رہے ہو جو سب لوگ کہہ رہے ہیں۔ وہ اپنا سر پکڑ کر اس کی باتیں سن رہا تھا۔ باپ کے ساتھ ہونے والا حادثہ اگر اس کے لیے ایک شاک تھا تو باپ کی دوسری شادی اس سے بھی بڑا شوق تھا، اور اس شادی کے لیے پاپا نے ممی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ممی نے اپنے اوپر ہونے والی فائرنگ کے بارے میں ٹھیک اندازہ لگایا تھا، یقیناً وہ پاپا نے ہی کروائی ہوگی، اور کیا اب ممی نے؟ وہ آگے کچھ نہیں سوچ سکا۔ زرشی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ گاڑی کو ہاسپٹل لے چلیں، اس نے سر کو اٹھا کر ڈرائیور سے کہا تھا۔ آئی سی یو کے شیشے میں اس نے پٹیوں اور نلکیوں میں جکڑے ہوئے بلال علی کو دیکھا تھا۔ وہ دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اس نے اپنے باپ کو پچھلے بہت سالوں میں کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ وہ گلاس ڈور پر دونوں ہاتھ رکھے اندر دیکھتا رہا۔ اپنے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ پڑنے پر وہ مڑا تھا۔ اس کی بڑی پھپھو روتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ دیکھ لو حدید، تمہاری ماں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اس نے انہیں کہتے سنا تھا۔ وہ کوئی جواب نہیں دے سکا، وہ کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بہت فاصلے پر اس نے بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا، اس کی دوسری پھوپھو، ان کے شوہر اور کچھ اور لوگ۔ وہ سب شاید اس کے پاس آنا چاہتے تھے۔ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ بڑی پھوپھو کو خود سے الگ کر کے وہ آئی سی یو کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ بلال علی کے بیڈ کے پاس جا کر اس نے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ ریسپریٹر کے ذریعے سانس لے رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کتنی دیر ان کے پاس اس طرح کھڑا رہا۔ کچھ ڈاکٹرز راؤنڈ پر آئے تھے، اور ان میں سے ایک نے تسلی کے کچھ کلمات کہے تھے۔ اس کی پشت تھپتھپائی تھی۔ آپ ان کو بچا سکتے ہیں، حدید نے خود کو کہتے سنا تھا۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹرز نے ہلکی آواز میں اسے کہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ گاڈ، اس کے ذہن میں ایک نام لہرایا تھا۔ میں خدا سے دعا کروں گا کہ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اس کی پشت تھپتھپائی تھی اور اسے لے کر آئی سی یو سے باہر آ گیا تھا۔ وہ باہر کھڑے لوگوں کے پاس جانے کے بجائے انہیں نظر انداز کرتا ہوا ہاسپٹل کی پارکنگ میں آ گیا۔ زرشی گاڑی میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بلال علی کیسا ہے؟ اس نے حدید کے گاڑی میں بیٹھتے ہی پوچھا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ گھر پہنچ کر بھی وہ خاموشی رہا۔ اس نے زرشی سے کوئی بات نہیں کی۔ زرشی بے چین ہو گئی تھی۔ ممی، میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے کچھ دیر سونے دیں، میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس نے گھر پہنچتے ہی زرشی سے کہا تھا، اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ لیکن وہ کمرے میں جا کر سویا نہیں تھا، وہ بہت دیر تک روتا رہا تھا۔ دنیا میں کچھ چیزیں صرف خدا ہی دے سکتا ہے، اور اس میں ایک میرے پاپا کی زندگی ہے، اور میں یہ چیز خدا سے ہی مانگوں گا۔ اس رات 8 بجے اپنے کمرے کے کارپیٹ پر جائے نماز بچھاتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ اسے نہیں یاد اس نے زندگی میں کبھی اس طرح گڑگڑاتے ہوئے خدا سے کچھ مانگا تھا، جس طرح اس رات اس نے اپنے پاپا کی زندگی مانگی تھی۔ میں مسلمان ہوں، اور میں نے زندگی میں کوئی بڑا گناہ بھی نہیں کیا، اور مجھے تم سے اور اپنے پیغمبر سے بھی محبت ہے، اور میں اپنے لیے نہیں، اپنے فادر کے لیے تم سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ کیا اتنے حوالوں کے بعد بھی تم مجھے اسی طرح مایوس کر دو گے جس طرح تم مجھے بچپن سے کرتے آ رہے ہو؟ اگر میرے باپ کو زندگی مل جائے تو میں تم سے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ بھی نہیں، بس میرے پاپا ٹھیک ہو جائیں، انہیں کچھ نہ ہو۔ وہ خدا کو پکارتا رہا، وہ روتا رہا، گڑگڑاتا رہا، کبھی سجدے میں، کبھی ہاتھ اٹھا کر، کبھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے، کبھی بچوں کی طرح ہچکیوں سے روتے ہوئے، کبھی کمرے کے چکر کاٹتے ہوئے۔ وہ ساری رات جاگتا رہا تھا۔ صبح 4 بجے ہاسپٹل سے فون آیا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون ریسیور اٹھایا تھا۔ اس کا تعارف سننے کے بعد دوسری طرف سے کسی نے اطلاع دی تھی، آپ ہاسپٹل آ جائیں، آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ ریسیور ہاتھ میں لیے بہت دیر تک بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ دوسری طرف سے فون بند کیا جا چکا تھا۔ تو خدا نے اس بار بھی میرے لیے کچھ نہیں کیا، حالانکہ میں نے اتنی دعائیں مانگی تھیں۔ کیا اتنی دعائیں مانگنے کے بعد بھی کوئی کسی کو اس طرح ٹھوکر مار سکتا ہے؟ میں نے خدا سے پاپا کی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ خدا دوسروں کو بغیر مانگے خزانے دے دیتا ہے، اور مجھے اس نے بھیک میں بھی کچھ نہیں دیا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں کھڑا تھا۔ میں دوبارہ کبھی اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میں اب اس سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس نے ہاتھ کے پوچھ سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے طے کیا تھا، اور فون کا ریسیور رکھ دیا۔ اگلے چند دن اس کے لیے بہت سخت تھے۔ بلال علی کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد اس کے گھر میں زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ اس نے تدفین کے موقع پر ہی بلال علی کی دوسری بیوی کو دیکھا تھا۔ وہ 30-32 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، اور بار بار غش کھا کر بے ہوش ہو رہی تھی۔ وہ حدید کی پھپھو کے ساتھ آئی تھی، اور زرشی کے اصرار کے باوجود حدید نے اسے اپنے گھر آنے سے نہیں روکا تھا۔ اسے اس عورت کو دیکھ کر غصہ بھی نہیں آیا تھا۔
بلال علی کی زندگی میں اس شادی پر شاید اس کا رد عمل کچھ اور ہوتا، مگر اب سب کچھ اس کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ سویم والے دن بلال علی کی دوسری بیوی اور اس کے والدین نے جائیداد میں اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا تھا، اور وہ اس کام میں اکیلے نہیں تھے۔ حدید کی دونوں پھوپھیاں اور ان کے شوہروں نے بھی اپنے اپنے حصے کا مطالبہ کیا تھا۔ زرشی ضمانت قبل از گرفتاری کی وجہ سے اب تک پولیس کی گرفت میں آنے سے بچی ہوئی تھی، لیکن خاندان کے سب لوگ حدید کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ زرشی کو گرفتار کروا دے، کیونکہ وہ سبھی اسے بلال علی کی قاتلہ سمجھتے تھے۔ انگلینڈ سے حدید کے نانا اور نانی بھی آ چکے تھے، اور سویم والے دن ان کے اور بلال علی کی دوسری بیوی حدید کی پھوپھیوں کے درمیان بڑا زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ زرشی بلال علی کی دوسری بیوی اور اس کے والدین پر بلال علی کے قتل کے الزامات عائد کر رہی تھی، اور اس نے ان کے خلاف FIR درج کروا دی تھی، اور جواباً وہ لوگ بما حدید کی پھوپھوں کے زرشی پر یہ الزام عائد کر رہے تھے کہ اسے بلال علی کی جائیداد سے دستبردار ہونے پر مجبور کر رہے تھے۔ حدید عجیب کشمکش کا شکار تھا، وہ کچھ طے نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ زرشی اپنے بے گناہ ہونے پر اصرار کر رہی تھی، اور خود اس کا دل بھی یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایسا کام کر سکتی ہیں۔ دوسری طرف باقی سب لوگ، بلال علی کے وکیل نے جو وصیت ان سب کی موجودگی میں پڑھ کر سنائی، وہ اس سے بھی زیادہ پریشان کن تھی۔ انہوں نے اپنی جائیداد کے بہت سے حصے کر دیے تھے۔ کچھ جائیداد حدید کے نام تھی، کچھ اپنی دوسری بیوی کے، کچھ اپنی بہنوں کے، اور کچھ رقم اپنے ملازموں کے لیے۔ انہوں نے زرشی کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، اسے انہوں نے اپنی جائیداد سے عاق کر دیا تھا۔ انہوں نے ان چیزوں سے بھی زرشی کو محروم کرنے کو لکھا تھا جو پہلے ہی زرشی کی ملکیت میں تھیں، یا ان دونوں کے نام تھیں، یا پھر زرشی کے نام تھیں۔ قانوناً وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، مگر اپنی وصیت میں بلال علی نے وہ تمام چیزیں اپنی دوسری بیوی کے نام کر دی تھیں، اور یہ سب زرشی کو سیکھپا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنے وکیل سے جائیداد کے حصول کے لیے مقدمہ کے لیے کہا تھا، لیکن وصیت کا اعلان کرنے کے تیسرے دن پولیس ضمانت ختم ہونے پر انہیں گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ اس کی ضمانت کے میعاد میں عدالت نے اضافہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے خلاف واقعہ اور شواہد بہت موجود تھے۔ زرشی کے ماں باپ اور حدید نے یہ گرفتار رکوانے کے بعد انہیں رہا کروانے کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ پولیس نے زرشی کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا۔ بلال علی کی دوسری بیوی اور بہنیں زرشی کو سزا دلوانے کے لیے سرتوڑ کوشش کر رہی تھیں، کیونکہ زرشی کے جرم ثابت ہو جانے کی صورت میں وہ آرام سے جائیداد کے مالک بن سکتے تھے۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں یہاں مر جاؤں گی، فار گاڈ سیک، حدید مجھے یہاں سے نکالو، کچھ بھی کرو مگر مجھے یہاں سے نکالو۔ ہر بار ملاقات ہونے پر وہ حدید کے سامنے روتی، گڑ گڑاتی، اور حدید بے بسی سے اسے تسلی دے کر آ جاتا۔ ان دونوں اخبار زرشی اور بلال علی کے متعلق خبروں سے بھرا ہوا تھا۔ زرشی کے بارے میں ہر نئی پتہ چلنے والی بات کو مرچ مسالہ لگا کر چھپا جاتا تھا۔ ہر روز صبح اخبار دیکھ کر حدید کا دل چاہتا وہ کسی ایسی جگہ بھاگ جائے جہاں کوئی انسان نہ ہو۔ ٹینا کا رویہ بھی بہت عجیب ہو چکا تھا، وہ اس سے ملنے سے کتراتی تھی، صرف فون پر چند منٹ بات کرتی اور پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر فون بند کر دیتی۔ فیکٹری بند کی جا چکی تھی، کیونکہ اس کی مالکیت کے بارے میں کورٹ میں کیس چل رہا تھا۔ سارے لاکرز اور اکاؤنٹس بھی فریز کر دیے گئے تھے۔ حدید نانا سے ملنے والی رقوم سے کورٹ اور گھر کے اخراجات پورے کر رہا تھا۔ یہ سب میرے ساتھ لوگ نہیں خدا کر رہا ہے، وہ ہر نئی پریشانی پر سوچتا، مگر اس کے لیے ابھی بہت سی مصیبتیں باقی تھیں۔ 6 ماہ بعد اچانک زرشی نے اقبال جرم کر لیا تھا۔ حدید اس خبر پر سکتہ میں آ گیا تھا۔ وہ جیل میں زرشی سے ملنے گیا تھا۔ اس نے اس بار پہلی دفعہ حدید سے نظریں نہیں ملائی تھیں۔ سلاخوں کے اس پار وہ سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ اس سے کیا پوچھے، اس سے کیا کہے۔ آپ نے مجھ پر ظلم کیا، بہت دیر بعد اس نے کہا تھا، اور زرشی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آپ کو اس سے محبت نہیں تھی، مگر وہ آپ کے شوہر تھے، آپ کو انہیں قتل کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا، کیا کوئی عورت ایسی ہو سکتی ہے؟ اس نے زرشی کی آنکھوں میں پانی امڑتے دیکھا تھا۔ ہر چیز کی ابتدا اس نے کی تھی۔ میں نے تو بس، آپ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی تو ان سے طلاق لے لیتی، مگر آپ نے دولت کی خاطر طلاق لینے کے بجائے انہیں مار دیا۔ آپ نے میرے باپ کو مار دیا۔ اب کہاں ہے وہ دولت جس کے لیے آپ نے وہ بلند آواز میں چلایا تھا؟ میں اس کو قتل نہ کرتی تو وہ مجھے قتل کر دیتا۔ تم جانتے ہو اس نے مجھ پر حملہ کروایا تھا۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس نے میرے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ اگر کبھی میں آپ کے لیے دوسرا راستہ نہیں چھوڑوں گا تو کیا آپ مجھے بھی قتل کروا دیں گی؟ اس نے زہریلے لہجے میں پوچھا تھا۔ حدید
ہاں آپ کروا سکتی ہیں، آپ شوہر کو مار سکتی ہیں تو اولاد کو بھی مار سکتی ہیں۔ آپ نے میرے لیے دنیا میں کہیں کچھ نہیں چھوڑا، عزت کی ایک دھچی نہیں۔ میں لوگوں کو آپ کی بے گناہی کے یقین دلاتا پھر رہا ہوں، اور آپ جیسی عورتوں کو گھر نہیں بسانا چاہیے۔ آپ کو تو گھر کا مطلب بھی نہیں پتہ۔ جس کا نام اور شہرت کے لیے آپ نے اپنا گھر برباد کر دیا، وہ نام اور شہرت آج کسی اخبار میں پڑھ کر دیکھیں تو لوگ آپ کو کتنی عزت دیا کرتے تھے۔ آپ جیسی عورتیں پتہ نہیں دنیا سے اپنی کون سی قابلیت منوانا چاہتی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا، پاپا کو نظر انداز کیا، لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ آپ میری ماں ہیں۔ میں کس عذاب سے گزرتا ہوں یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ کیوں اتنی ہوس تھی آپ کو شہرت کے نام کی؟ آخر کیوں آپ نے اپنے ساتھ 2 اور انسانوں کو بھی تباہ کر دیا؟ کیوں آپ کو ایک انسان کو قتل کرتے ہوئے خوف نہیں آیا؟ اس کے سوالوں کا زرشی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس بہتے آنسوؤں کے ساتھ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تو وہ ایک دم سلاخوں کے ساتھ سر لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حدید کچھ کہے بغیر اس کے پاس سے اٹھ کر آ گیا تھا۔ اگلے دن وہ وکیل کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، زیادہ امکان یہی کہ انہیں پھانسی کی سزا ہو جائے، لیکن کیونکہ یہ پلانٹ مرڈر تھا، اگر کسی طرح پھانسی نہیں بھی ہوئی تو بھی لمبی سزا سے بچنا اسی صورت ممکن ہو سکتا ہے اگر بلال علی کے ورثہ انہیں معاف کر دیں، یعنی ان کی بہنیں، دوسری بیوی اور آپ، اور یہ کافی مشکل ہے۔ بہرحال آپ کوشش کریں، شاید وہ وکیل نے اسے بتایا، اور وہ مایوسی سے اس کے آفس سے نکل آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں آپ کو کبھی معاف کر سکوں گا یا نہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سزا نہ ہو، اور یہ میں آپ کے لیے نہیں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ میں باپ کے بعد اب ماں کو بھی محروم ہونا نہیں چاہتا۔ اگلی ملاقات پر وہ تھکے تھکے انداز میں زرشی کو بتا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ چند ماہ کے عرصے نے اسے اپنی عمر سے بوڑھا کر دیا تھا۔ فیشل اور ماسک کے ذریعے چھپایا جانے والی جھریوں سے اب چہرہ نمایاں تھا۔ پیڈیکیور اور مینیکیور سے محروم ہاتھ پیر، ناخن بڑے ہوئے اور گندے تھے۔ اس نے پتہ نہیں کتنے دنوں سے کنگھی نہیں کی تھی۔ ملک کے سب سے مہنگے لباس تیار کرنے والی کے کپڑے ملکیجے اور میسیلے تھے۔ حدید نے کبھی زرشی کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا، اور اب اسے اس طرح دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ناول ابھی جاری، اگر آپ کو پسند ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔